بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. مصنف اب پہلے طبقے اور دوسرے طبقے کے دو راویوں کو مزید ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ مطلب اہل الاقران یعنی ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہیں، معاصرین ہیں، اور ان کے شیوخ بھی ایک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وفی مثل مجرا ہؤلاء، یعنی ان جیسے لوگوں کی بحث جو چل رہی ہے انہی جیسے لوگوں میں اذا وازنت بین الاقران، یعنی جب آپ ہم عمر لوگوں میں، ہم عصر لوگوں میں موازنہ کرتے ہیں، جیسے ابن عون ہے، ایوب السختیانی ہے، یہ دونوں مطلب پہلے طبقے کے ہیں، ان کا موازنہ جب آپ کرتے ہیں مع عوف ابن جمیلہ، انہیں عوف ابن جمیلہ اور اشعث الحمرانی کے ساتھ، وہما صاحبہ الحسن وابن سیرین، یعنی یہ دونوں حسن بصری اور محمد ابن سیرین کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ کما ان ابن عون و ایوب صاحبہما، جیسے کہ ابن عون اور ایوب بھی ان دونوں کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھی، مطلب انہیں مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ابن عون، ایوب سختیانی، عوف ابن جمیلہ اور اشعث الحمرانی یہ سب حسن بصری اور ابن سیرین کے اصحاب ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لیکن الا ان البون بینہما وبین ہذین بعید فی کمال الفضل، لیکن ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، البون منا انہیں فرق ہے ان دونوں کے درمیان، وبین ہذین ان دونوں کے درمیان بعید انہیں زیادہ فرق ہے، فی کمال الفضل وصحت النقل، انہیں فضل میں اور انہیں کمال فضل میں اور احادیث کو نقل کرنے کی صحت کے بارے میں۔ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ، اگرچہ عوف سے مراد عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی یہ بھی صداقت سے دور نہیں کیا جاتا، انہیں سچے ہیں، صدوق ہیں، اور وہ امانت عند العلم، انہیں اہل علم کے نزدیک ان کو امانت سے دور نہیں کیا جاتا، انہیں ہٹائے نہیں جا سکتے، یہ بھی امین ہیں، صادق ہیں، لیکن یہ ہے کہ حفظ کے اعتبار سے، احادیث کو ضبط کرنے کے اعتبار سے جو درجہ ابن عون کا اور ایوب سختیانی کا ہے، وہ محدثین کے نزدیک وہ درجہ عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی کا نہیں۔ تو اس لیے مصنف کہتے ہیں لیکن الحال ما وصفنا من المنزلۃ عند اہل العلم، لیکن حالت وہی ہے جو ہم نے بیان کی، انہیں اہل علم کے نزدیک جو منزلت ہے، درجہ ہے، وہ اس طریقے سے جو ہم نے بیان کی۔ تو اب یہ دو راوی جو پہلے طبقے کے ہیں، ابن عون یہ عبداللہ بن عون ہے، علی بن مدینی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمع علی بن عون من الاسناد ما لم یجمع لاحد من اصحابہ، کہ ابن عون کے لیے وہ سندیں جمع کی گئی جو ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے نہیں جمع کی گئی۔ مدینہ میں انہوں نے قاسم سے جیسے ماں کیا اور سالم سے، بصرہ میں حسن بصری اور ابن سیرین سے، کوفہ میں شعبی اور نخی سے، مکہ میں عطا اور مجاہد سے، شام میں مکحول اور رجا بن حیوہ سے۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام ان شہروں میں ان کو بڑے بڑے محدثین علماء ملے ہیں کہ جن سے انہوں نے علم حدیث کا استفادہ کیا۔ عبد الرحمن بن مہدی ان کے بارے میں کہتے ہیں ما احد اعلم بالسنہ بالعراق من ابن عون، کہ عراق میں حدیث کو عبداللہ ابن عون سے زیادہ جاننے والا جو ہے کوئی اور نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت فاضل من اقران ایوب فی العلم والعمل والسن، کہ ثقہ ہے، ثبت ہے، فاضل ہے، اور ایوب کے ساتھیوں میں سے، مطلب علم میں بھی انہیں ان کے ہم مثل ہیں، علم میں، عمل میں اور عمر میں۔ کتب ستہ نے ان سے روایتیں لی ہیں، اور صحیح مسلم میں ان کی جو روایات ہے 1 کم 40 روایتیں صحیح مسلم میں ان کی ہیں۔
انہیں 39 روایتیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی مسلم میں ذکر کی۔ اگلے راوی ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی ہے۔ تو السختیانی بے کسر السین بھی ہے اور بے فتح السین بھی پڑھتے ہیں، تو سختیانی بھی پڑھتے ہیں، سختیانی بھی پڑھتے ہیں، تو دونوں طریقے سے صحیح ہیں۔ اور علی بن مدینی کہتے ہیں لہو نحو 800 حدیث، ان کی 800 حدیثیں ہیں، بلکہ ابن علیہ کہتے ہیں کہ حدیث الف حدیث، ان کی 2000 حدیثیں ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایوب حجت اہل البصرہ، کہ اہل بصرہ کے نزدیک ایوب ایک حجت ہے۔ اور تقریب میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت حجت من کبار الفقہاء العباد، یہ ثقہ ہے، ثبت ہے، حجت ہے، اور بڑے فقہاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ کتب ستہ نے ان کی روایتیں وہ لی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 186 روایتیں ان کی ذکر کی ہیں۔ ان کے مقابل میں دوسرے طبقے کے لوگ عوف ابن ابی جمیلہ ہے، ابو سہل ان کی کنیت ہے، جمیلہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام رزینہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ثقۃ ثبت، کہ ثقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ثقۃ صالح الحدیث۔ ابن معین بھی ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ثقۃ رمی بالقدر، اس پر جو قدریہ فرقہ ہے ان کی تہمت لگی ہے، باقی ثقہ ہے۔ کتب ستہ نے ان کی روایتیں ذکر کی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی ایک حدیث ذکر کی ہے، اور وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے، فوت شدہ نماز کے بارے میں ہے کہ ما منعک ان تصلی معنا۔ دوسرے راوی اشعث بن عبد الملک الحمرانی، یہ ابو ہانی البصری ان کی کنیت ہے۔ حسن بصری سے انہوں نے روایتیں لی ہیں، محمد بن سیرین، خالد الحذاء، اور علی المدینی یحییٰ القطان سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہوا عندی ثقۃ مأمون، کہ یہ ثقہ ہیں۔ ابن معین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ثقہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں کہتے ہیں کہ یہ ثقۃ فقیہ من السادسہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو تعلیقاً ذکر کی ہے، اور باقی سنن اربعہ نے، اور مصنف کے نزدیک صرف یہاں پر مقدمے میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ حسن بصری یہ کبار تابعین میں سے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے ہیں۔ عثمان، علی، ابو موسیٰ اشعری، ابو بکرہ، عمران بن حسین، جندب البجلی، ابن عمر، ابن عباس، ابن عمرو بن العاص، معاویہ، معقل ابن یسار، انس بن مالک اور جابر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، ان سے انہوں نے روایتیں لی ہیں۔ ان سے روایت لینے والے حمید الطویل ہے، اور ایوب ہے، قتادہ ہے، اور دیگر محدثین ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلی الحسن فإنه حفظ ونسینا، ایک صحابی انہیں انس رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں شہادت دیتے ہیں کہ تم حسن بصری سے پوچھو، کیونکہ ان کو مسائل اور وہ چیزیں یاد ہے جو ہم بھول گئے۔ ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر کرتے ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ رأى 120 صحابین، کہ 120 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ تدلیس بھی کرتے ہیں، لیکن اہل بصرہ کے فصیح لوگوں میں سے ہیں، اور سب سے خوبصورت آدمی ہیں، اور عبادت میں بھی، فقاہت میں بھی سب سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبادت گزار ہیں۔ تقریب ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ثقۃ فقیہ فاضل مشہور وکان یرسل ویدلس۔ کتب ستہ نے ان کی روایتیں لی ہیں، اور صحیح مسلم میں 26 روایتیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی ذکر کی۔ ابن سیرین کا تذکرہ مصنف نے ذکر کیے ہے، محمد ابن سیرین ان کا نام ہے، الانصاری ہے، یہ بھی کبار تابعین میں سے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے ان روایتیں لی ہیں، زید بن ثابت، حسن بن علی، اور ابن عون کہتے کان ابن سیرین یحدث بالحدیث علی حروف، انہیں وہ احادیث کو اسی طریقے سے بیان کرتے تھے کہ جس طرح انہوں نے حدیثیں جو ہے وہ سنی۔ بعض علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ روایت بالمعنی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ علی بن المدینی کہتے ہیں کہ اصحاب ابی ہریرہ ستہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 6 شاگرد ہیں، ابن المسیب، ابو سلمہ، الاعرج، ابو صالح، ابن سیرین اور طاووس۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی تقریب میں کہتے ہیں کہ ثقۃ عابد کبیر القدر کان لا یرا الروایت بالمعنی، یعنی یہ روایت بالمعنی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کتب ستہ نے ان کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ صحیح مسلم میں 88 روایتیں، یعنی 2 کم 90 روایتیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی ذکر کی۔ اب مصنف آگے تھوڑا سا اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ انما مثلنا ہؤلاء فی التسمیہ، کہ ہم نے ان لوگوں کے نام لے کر اس لیے مثال کے طور پر ذکر کیا، لیکون تمثیلہم سمتاً، تاکہ ان کی مثال جو ہے ایک علامت ہو، یستر عن فہم من غبی علیہ طریق اہل العلم فی ترتیب اہلی فی، تاکہ جو یہ ایک علامت ہو اس شخص سے، یستر عن فہم من غبی، کہ جو شخص غافل ہے یعنی غبی ہے، اس کے فہم سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہو، طریق اہل العلم فی ترتیب اہلی، جو اہل علم کا طریقہ ہے انہیں محدثین راویوں کی ترتیب کے بارے میں، فلا یقصر بالرجل العالی القدر عن درجته، تو کسی اعلیٰ درجے کے آدمی کو ان کے درجے سے ان کو کم نہیں کیا جائے گا، ولا یرفع متضع القدر فی العلم فوق منزلته، اور نہ نیچے درجے والے آدمی کو اوپر کیا جائے گا اس کے درجے اور منزلت سے، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍ فِيهِ حَقَّهُ، ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے گا، وَيُنَزَّلُ مَنزِلَتَهُ، ہر شخص کو اس کے درجے اور منزلت پر رکھا جائے گا۔ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا أَنَّهَا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے درجوں پر رکھیں، یعنی جو آدمی جس منزلت پہ ہے، جس درجے پہ ہے، ہم ان کو اسی درجے پر رکھیں۔ مع ما نطق به القرآن، باوجود کہ قرآن نے بھی اس کی شہادت دی ہے، من قول اللہ تعالی وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر صاحب علم کے اوپر صاحب علم ہے۔ فعلی نحو ما ذکرنا من الوجوہ، تو کہتے ہیں کہ اس طریقے پر جو ہم نے ذکر کیے یہ وجوہات، نؤلف ما سألت من الاخبار، کہ ہم تعلیف شروع کرتے ہیں، انہیں تصنیف شروع کرتے ہیں جو آپ نے مطالبہ کیا ان احادیث میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ تو عبارت میں یہاں پر سمت یہ اصل میں علامت کو کہتے ہیں، اور یستر عن فہم صدر، کسی چیز کا صادر ہونا، یہ نصرہ کے باب میں سے ہے، اور رجع کے معنی میں ہے رجوع کرنا، یعنی یستر کا معنی ہے یرجع۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی اس کے معنی کرتے ہیں، صدر کہتے ہیں صدر عن الماء والبلاد والحج، کہ آدمی سے مطلب پانی سے واپس آ گیا، شہر سے واپس آیا یا حج سے واپس آیا، اذا انصرف۔ فلا یقصر بالرجل، قصر یقصر تقصیر سے ہے، کمی کوتاہی کو کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ العالی القدر، یعنی جو اوپر عالی درجے والا آدمی ہے اس کو اپنے درجے سے نیچے نہ کیا جائے، اور جو نیچے درجے والا آدمی ہے اس کو اوپر نہ کیا۔ تو اس کا مقصد مصنف کا وہ یہی ہے کہ جو آدمی ثقہ ہے اور اعلیٰ درجے پہ ہے، حفاظ اور متقنین ہے، ان کو دوسرے درجے میں نہ لایا جائے، اور جو دوسرے درجے کے راوی ہیں ان کو اعلیٰ اور پہلے درجے پر وہ نہ لیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پر ذکر آیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر صدیق ام المؤمنین ہے، اور ام عبداللہ جو ہے وہ ان کی کنیت ہے، ان کی والدہ جو ہے ام رومان بنت عامر ہے، اور تمام عورتوں سے زیادہ فقیہ ہے، تمام ازواج مطہرات میں سے افضل ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ مسروق جب ان کی روایت کو ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حدثتنی الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ تعالی المبرأ من فوق السماوات 7 سماوات، کہ مجھے حدیث صدیقہ نے بیان کی کہ جو صدیق کی بیٹی ہے، اور حبیبۃ حبیب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبوب کی محبوبہ ہے، اور المبرأۃ جس کے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر ان کی برات کی ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ جو بڑے کبار صحابہ ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، فرائض کے بارے میں، وراثت کے بارے میں ان سے سوال کرتے تھے۔ باقی یہ کہ صحیحین میں یہ روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین ودخل بی وانا بنت 9 وقبض وانا بنت 18 سنہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نکاح کیا میں 6 سال کی تھی، اور جب شادی جب میری ہوئی تو اس وقت میں 9 سال کی تھی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو وہ 18 سال کی جو وہ تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں کچھ منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ کیسے نکاح کیا؟ تو ضروری نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہیں اپنی کوئی انسانی جو ضرورت ہے، شہوت ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے آپ نے کیا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بنا اصل میں اس کو نہیں کہتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا ہے اور اس وقت آپ نے ان کے ساتھ صحبت کی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو، وحی کے علم کو حفظ کرنے کے لیے آپ نے ان سے نکاح کی، اور جتنا علم ازواج مطہرات میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے حاصل کیے ہے وہ دیگر ازواج مطہرات کے پاس علم نہیں تھا۔ باقی جو حدیث مصنف نے ذکر کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کے بارے میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ ان کی کتاب المقاصد الحسنہ وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو نعیم نے المستخرج میں ذکر کی ہے، امام ابو داود نے سنن ابی داود میں ذکر کی ہے، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، بزار نے مسند بزار میں، اور ابو یعلا نے بھی اپنے مسند میں ذکر کی ہے، امام بہقی نے اپنی کتاب الادب میں ذکر کی ہے، اور اس طرح کے دیگر محدثین نے بھی ذکر کی ہے، اور جو مدار ہے وہ اصل میں میمون بن ابی شبیب کے اوپر ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جاء سائل الی عائشہ فامرت له بکسرۃ وجاء رجل ذو هیئۃ فقعدته معها فقیل لها لما فعلت ذلك قال امرنا، کہ عائشہ رضی اللہ کے پاس ایک سائل آیا سوال کرنے والا، تو انہوں نے ان کو کچھ روٹی کا ٹکڑا دے کر ان کو رخصت کیے، اور دوسرا آدمی ایک معزز آدمی آیا تو عائشہ رضی اللہ نے ان کو بٹھایا، ان کو مطلب ان کی عزت کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی۔ میمون کے بارے میں علماء نے کچھ کلام کیے ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے ان کا جواب دیے ہے۔ شیخ ابن صلاح وہ بھی ذکر کرتے ہیں، امام ابو داود رحمہ اللہ بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کا جو سماع عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں ہے، تو روایت منقطع ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر جو ہے ذکر کیے مقدمے میں، تو شاید مصنف ان شروط کو یہاں پر جو ہے ملحوظ انہوں نے نہیں رکھا جو آگے کتاب میں موصولاً روایت ذکر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مصنف نے ان کو سنداً بھی اس روایت کو ذکر نہیں کیا بلکہ بغیر سند کے ذکر کیا۔ باقی اس طریقے کی روایت معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، انزل الناس منازلهم من الخیر والشر واحسن ادبهم على الاخلاق الصالحہ، کہ لوگوں کو انہیں ان کے منزلوں پر جو وہ رکھے، ان کے جو درجات ہیں خیر میں یا شر میں۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس طرح ہے کہ جالس الناس علی قدر احسابہم وخالط الناس علی قدر ادیانہم، لوگوں کے ساتھ ان کے حسب نسب کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اور لوگوں کے ادیان کو دیکھ کر کے ساتھ تم اختلاط کرو۔ اس طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہ قول ہے، موقوف روایت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ حسن درجے کی ہے، کیونکہ دیگر روایت ان کے معنی میں موجود ہے۔ علی معاذ رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے جو روایت اگرچہ کچھ کلام ان میں ہے لیکن ان کو ملا کر انہیں حسن لغیری کے درجے میں کم از کم روایت آتی ہے اور قابل حجت ہے۔ تو مصنف جو یہ 2 قسم سے فارغ ہو کر اب اس کے بعد تیسری قسم کے راویوں پر بحث کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس یہاں تک ہوگا، اور اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔